اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہیا اور وہ تجری چلنے لگی چلتی جا رہی تھی بہم انہیں لے کر، یہ اشارہ ہے کشتی کی طرف، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف۔ وہیا تجری بہم، اور وہ کشتی انہیں لے کر جا رہی تھی، فی موجن طوفانی لہروں میں۔ موج کا مطلب موج ہے جو پانی کی لہر اٹھتی ہے، فی موجن طوفانی لہروں میں، کل جبال پہاڑوں جیسی، وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، اور وہ کشتی پہاڑوں جیسی طوفانی لہروں میں انہیں لیے چلتی جا رہی تھی۔ ونادا، اور پکارا، نوح علیہ السلام نے، ابنا بیٹا ہو اپنا، ونادا نوح ابنہ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وکانا، اور وہ تھا، فی معزل الگ، وکانا فی معزل، اور وہ الگ تھا یعنی ان سے الگ تھا۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب، تو سوار ہو جا، معنا، مع ساتھ، نہ ہمارے، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا، اور نہ، تکم، تو ہو، مع الساتھ، الکافرین، کافروں کے، ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو، کافروں کے ساتھ نہ رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی کیفیت کا ذکر کیا ہے کہ وہ کیسے چل رہی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو باغی بیٹا، نافرمان بیٹا، اس کا ذکر کیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو پدری شفقت ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ، اور وہ کشتی چلتی جا رہی تھی۔ جرا یجری کا مطلب ہوتا ہے چلنا، وہ کشتی چل رہی تھی، بِهِمْ، انہیں لے کر۔ جب جس طرح ہم آیت نمبر 40 میں پڑھے ہیں کہ زمین سے پانی ابلنے لگا، دریا، چشمے، کنویں، سمندر، سب سے پانی ابلنے لگا، اور جو آسمانوں سے بھی بارشیں برسنے لگی۔ عذاب الہی اس قوم پر آ گیا، قوم نوح پر، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہر جو نو ہے جانداروں کی، ان کے جوڑے جوڑے کو سوار کر لیا کشتی میں۔ تو یہ اللہ کے حکم سے پھر اہل ایمان بھی اس کشتی میں محفوظ تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام کی معیت میں یہ کل جاندار اور ان پر ایمان لانے والے عذاب الہی سے محفوظ ہو گئے۔ اور وہ کشتی، کیونکہ انہوں نے 3 منزلہ کشتی بنائی تھی، بہت بڑی کشتی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایسے جا رہی تھی جیسے طوفانی لہروں میں پہاڑ کی طرح ہو، یعنی وہ پہاڑ کی طرح ایسے انہیں لیے جا رہی تھی، چل رہی تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اسے ندا دی۔ وہ بیٹا کنعان تھا، کنعان جو نافرمان تھا، کافروں کے ساتھ رہا، اس کو انہوں نے بلایا۔ اس سے ہمیں پدری شفقت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو کیسی محبت اولاد کے لیے عطا کی ہے، کیسی شفقت، کیسی نرمی عطا کی ہے۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ الگ تھا۔ اس کے معطلی معنی ہے کہ کس سے الگ تھا۔ ایک معنی یہ بھی ہے
کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی سے جدا تھا، اور دوسرا اس کا یہ معنی ہے کہ وہ اپنے باپ، اپنے بھائیوں اور مسلمانوں سے علیحدہ تھا، اور تیسرا اس کا یہ معنی ہے کہ وہ باقی کافروں سے الگ کھڑا تھا۔ یہ مختلف معنی اس کے بنتے ہیں۔ بہرحال وہ جدا تھا، تو انہوں نے ندا دی، یا بنیر کم معانا، اے میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ تھا وہ کافروں کی سنگت میں رہا، لیکن یہ باپ کی محبت تھی، شفقت تھی، کیونکہ عذاب الہی کا اب آغاز ہو گیا تھا، اس لیے انہوں نے اسے تنبیہاً کہا کہ تم ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، عذاب الہی سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ بیٹا بڑا نافرمان تھا۔ اب یہ دیکھیں، یہ وہ نافرمان تھا تو انہوں نے اسے بچانے کی سوچی اور اسے یا بنیا کہہ کر خطاب کیا، اے میرے بیٹے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے والدین اور اولاد میں کتنا حساس، محبت، نرمی اور الفت والا رشتہ بنایا ہے۔ اس پر یہ بھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو خود کافروں کے خلاف دعا کی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سورہ نوح آیت نمبر 26 میں، اے میرے رب کافروں میں سے کسی کو زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ تو پھر انہوں نے اپنے کافر بیٹوں کو کیوں پکارا؟ تو اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ منافق ہو، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے کلمے کا اظہار کرتا ہو اور پشت پیچھے منافقوں کافروں کے ساتھ ہو۔ ایک اس کا یہ معنی ہے، اور دوسرا یہ معنی ہے کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ اگر میں اسے آواز دوں تو یہ عذاب الہی کو سوچ کر، دھیان کر کے تو ہمارے ساتھ ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائے۔ تو یہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں حسن ظن رکھا، لیکن بیٹا نافرمان تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ کافروں کی یہ یاری، دوستی، ان کے ساتھ سنگت یہ چھوڑ دو۔ اب بیٹے کا جواب سنیے، سورہ ہود آیت نمبر 43، اس میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے، فرمایا قال، وہ بولا، سآوی، ان قریب، آوی میں پناہ لے لوں گا، سآوی میں ابھی پناہ لے لیتا ہوں، الا طرف، جبلن پہاڑ کے، قال سآوی الا جبلن، وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، اس سے میں بچ جاؤں گا۔ یعصمنی، یعصمو، وہ بچا لے گا، نی مجھے، من الماء، پانی سے، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ یہ جو عذاب آ گیا ہے طوفان کا، سیلاب کا، تو یہ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ قال، فرمایا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا، نہیں ہے، عاصمہ، کوئی بچانے والا، الیوم، آج، من امر اللہ، من سے امر اللہ، امر سے اللہ کے، امر سے مراد اللہ کا عذاب۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، الا، سوائے، من، جس پر رحمہ، وہ رحم فرما دے، الا من رحمہ، مگر جس شخص پر وہ اللہ رحم فرما دے، وحالہ، اور حائل ہو گئی، بینہما، بین، درمیان، ہما، ان دونوں کے، الموج، موج، وحال بینہم الموج، اسی اسنا میں دونوں باپ بیٹے کے درمیان طوفانی موج حائل ہو گئی، فکانا، سو وہ ہو گیا، من المغرقین، ڈوبنے والوں میں سے، غرق ہونے والوں میں سے۔
آپ نے اس آیت مبارکہ کے ترجمے میں غور کیا؟ اس بیٹے کی ہٹ درمی، اس بیٹے کی سخت دلی، یہ دیکھیں قرآن نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ اپنے باپ کی، اپنے والد گرامی جو نبی مرسل تھے، ان کی نصیحت کو اس نافرمان بیٹے نے نظر انداز کر دیا، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ تو یعنی عام جس طرح سیلاب آتے ہیں اسی طرح ہے، یا بارشیں ہو رہی ہیں، پانی آ رہا ہے تو اسی طرح یہ گزر جائے گا، میں اتنے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا تو یہاں تک پانی نہیں پہنچ سکے گا۔ لیکن اس نادان کو، بیوقوف کو یہ خبر نہیں تھی، نافرمان کو یہ خبر نہیں تھی کہ جب اللہ کی گرفت ہوتی ہے تو پھر اس سے کوئی بچ نہیں پاتا، الا ماشاء اللہ، جسے اللہ چاہے، معاذ استغفر اللہ۔ اور یہ پھر اس کی نافرمانی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بیٹا کہہ کر خطاب کیا، مگر وہ اتنا بد نصیب تھا کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو ابا جان بھی نہیں فرمایا، یا ابتی کہہ کر نہیں خطاب کیا، نہ یا رسول، نہ یا نبی، نہ نبی کی نسبت سے، نہ رسول کی نسبت سے، نہ ابا جان کی نسبت سے، اتنا نافرمان تھا، معاذ استغفر اللہ۔ تو فرمایا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، یعنی کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ جاتا ہوں، پانی وہاں تک پہنچ نہیں سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، انہوں نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، اب اللہ کا اٹل فیصلہ آ گیا ہے، آخری فیصلہ آ گیا ہے، جس عذاب کو کفار کی قوم طلب کر رہی تھی، تانا زنی کر رہی تھی، ٹھٹا مذاق اڑا رہی تھی، کشتی دیکھ کر بھی باز نہ آئے کہ ہم اپنے ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے، ان نافرمانیوں سے باز آ جائیں، وہ اپنی اسی سخت دلی پر، قساوت قلبی پر قائم رہے۔ تو رب نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، ہاں الا من رحم، سوائے اس کو جس پر وہ خود رحم فرمائے، جس پر مالک خود کرم فرما دے، رحم فرما دے، وہی عذاب الہی سے بچ سکتا ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام، ان کے ساتھ جو ساتھ تھے 80 افراد، وہ محفوظ رہے عذاب سے، اور وہ کشتی غرق نہیں ہوئی، کشتی تباہ نہیں ہوئی، بلکہ وہ انہیں لے کر گھومتی رہی۔ آگے فرمایا وحال بینہم الموج، اور موج ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئی، جو طوفانی موج ہے باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئی، کیونکہ باپ نے آخری اتمام حجت وہ بھی ادا کر دی، اب بیٹا اعتراض نہیں کر سکتا تھا، بیٹا نہیں کہہ سکتا تھا مجھے کیا پتہ ہے عذاب آیا یا نہیں، تو انہوں نے آخری حجت بھی اس پر قائم کر دی۔ تو اللہ پاک کی طرف سے پھر امر ہو گیا، وہ جو طوفانی موج ہے ان دونوں کے درمیان حائل ہوگی، بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، فکان من المغرقین، سو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح کفار قوم ڈوبے غرق ہو گئے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ بھی غرق ہو گیا۔ نبی کی نسبت، یہ بات یاد رکھیے، نبی کی نسبت، ولی کی نسبت، اللہ کے مقرب بندے کی نسبت اسی وقت کام آتی ہے جب کوئی بندہ انہی کی لائن اختیار کرے، ایک طرف زبانی کلامی کہتا رہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں اللہ کے ولی سے محبت ہے، مگر دوسری طرف
بندہ ان کے جو مخالفین ہیں، منکرین ہیں، ان کے ساتھ گٹھ جوڑ رکھے، ان کی باتوں پر عمل نہ کرے، ان کے پیچھے نہ چلے، ان پر ایمان نہ لائے، نبی پر، تو پھر ایسے بندے کا انجام تباہی و بربادی ہی ہوتا ہے، ہلاکت ہوتا ہے۔ تو فرمایا وہ بھی غرق ہونے والوں کے ساتھ غرق ہو گیا، وہ بھی ڈوب گیا۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 44 44، اس میں ارشاد فرمایا وقیلا، اور حکم دیا گیا، یا اردو، اے زمین، ابلعی، تو نگل جا، تو نگل جا، ماء کی، ماء پانی کا، کی اپنا، وقیلا یا ارض ابلعی ماء کی، اور جب سفینہ نوح علیہ السلام کے سوا سب ڈوب کر ہلاک ہو چکے تو حکم دیا گیا، اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، وَيَا سَمَاءُ، اور اے آسمان، اقلعی، تو تھم جا، تو برسنے سے رک جا، وغید الماء، وغیدہ اور خشک کر دیا گیا، الماء پانی، وغید الماء اور پانی خشک کر دیا گیا، وقضی الامر، وقضیہ اور تمام کر دیا گیا، الامر کام، وقضی الامر اور کام تمام کر دیا گیا، واستوت اور ٹھہری، علی الجودی، جودی پہاڑ پر، واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، وقیلا، اور فرما دیا گیا، بعدن، دوری ہے، للقومی، لوگوں کے لیے، الظالمین، ظالم، وقیلا بعدن للقوم الظالمین، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے طوفان نوح کے تھمنے کا ذکر کیا ہے۔ جب وہ ساری کافر قوم تباہ ہو چکی، ہلاک ہو چکی، غرق ہو چکی طوفان میں، کوئی بھی ان میں سے باقی نہ بچا، تو اس کے بعد کیا ہوا، اس کا ذکر اس آیت مبارکہ میں، وکیلا، اور حکم دیا گیا، یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین تو اپنا پانی نگل جا۔ اللہ تعالیٰ کل کائنات کا مالک ہے، زمینوں پر اس کی بادشاہت ہے، آسمانوں پر اس کی بادشاہت ہے، ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے، چاہے وہ زمینوں میں ہے، چاہے وہ آسمانوں میں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمرانی، اپنی بادشاہت براہ راست آسمانوں، زمین پر، پانیوں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا، فرمایا پھر حکم دے دیا گیا، اے زمین تو اپنا پانی نگل جا، یعنی جو پانی تو نے باہر اگلا ہے اب وہ نگل جا، سارا پانی اپنے اندر جذب کر لے، کیونکہ ہر چیز رب کے حکم کی تابع ہے، مان رہی ہے۔ یہ زمین کو حکم ہوا، آگے فرمایا وَيَا سَمَاءُ اقلی، اور اے آسمان تو تھم جا، یہ جو تمہارے بارش کے راستے کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، تو فرمایا تم تھم جاؤ، اب جیسا جیسا تم سے کام لینا تھا وہ مکمل ہو گیا، جن منکرین کی ہلاکت کا وقت تھا وہ پورا ہو گیا، وہ پورا ہو گیا۔ اب یہاں یہ بھی سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ بے جان چیزیں ہیں، کیا یہ ہماری آواز سن لیتی ہیں؟ یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا احساس دیا ہوا ہے، ایسی ان کے اندر طاقت، قدرت، حس رکھی ہوئی ہے
کہ وہ رب کی بھی سنتے ہیں، رب کے رسول کی بھی سنتے ہیں. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں کتنے معجزات ہوئے. کبھی کھجور کا درخت آپ کے حکم پر اپنی جڑوں سمیت اکھڑ کر آتا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا. اور کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر جو ہیں وہ حضور پر درود شریف پڑھتے، حضور پر سلام بھیجتے. کبھی کنکر یہ حضور کا کلمہ پڑھتے، کبھی جانور حضور سے کلام کرتے. تو یہ جو ہے یہ احساسات. پھر وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، استن حنانہ، کھجور کی ٹہنی پر جس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. جب اس کی جگہ ممبر آ گیا اور اس کو ایک جگہ لگا دیا گیا مسجد نبی میں، تو رونے لگا، ایسے جیسے کھجور وہ اونٹنی روتی ہے جس کا بچہ گم ہو جائے، اس طرح وہ کھجور کا تنا رونے لگا. تو ایسے اللہ تعالی کی طرف سے ان میں حص ہوتی ہے، جان ہوتی ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو یہ حکم دے دیا. زمین کو فرمایا پانی نگل جاؤ، اور آسمان کو کہا تم تھم جاؤ. وقید الماء، اور پانی خشک کر دیا گیا، کیونکہ اب رب کا امر ہو گیا تھا، پانی خشک ہو گیا. وقضی الامر، اور کام تمام کر دیا گیا، کام تمام کر دیا گیا، کام مکمل ہو گیا. واستوت علی الجودی، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری. کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری. اب جودی پہاڑ، اس کا ذکر مفسرین نے لکھا ہے، یہ ایک پہاڑ ہے جو کردستان کے علاقے میں جزیرہ ہے ابن عمر، اس کے شمال مشرقی جانب واقع ہے. یہ علاقہ آرمینیا کی جو سطح مرتفع سے شروع ہو کر جنوب میں کردستان تک ہے، اور جبل الجودی اسی سلسلہ کے ایک پہاڑ ہے. یعنی آرمینیا کا جو علاقہ ہے یورپ کی اینڈ کی طرف، اس کی جو سطح مرتفع ہے بلندی کی طرف، وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے سلسلہ، جنوب میں کردستان تک جاتا ہے. اور جبل الجودی جو ہے، جودی پہاڑ، یہ اسی پہاڑی سلسلہ کا ایک پہاڑ ہے. آج بھی یہ پہاڑ جودی پہاڑ کے نام سے معروف ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں جا کر لنگر انداز ہوئی. اس میں ایک دو روایات بھی آپ کو سنا دوں کہ کب یہ سفر شروع ہوا، کب ختم ہوا. حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ 1 ماہ تک کشتی یہی لگی رہی، کشتی سے سب اتر گئے، اور لوگوں کی عبرت کے لیے کشتی صحیح سلامت رہی. حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی امت کے دور آیا تو اس امت کے جو پہلے لوگ تھے انہوں نے بھی اس کشتی کو دیکھا. حالانکہ اس کے بعد کی بہترین اور مضبوط کشتیاں بنی، مگر وہ سب خراب ہو گئیں، راکھ ہو گئیں. یہ حضرت قتادہ نے ذکر کیا ہے. پھر ایک حدیث ہے، امام ابن جریر طبری نے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 رجب کو حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، 1 رجب کو، اور انہوں نے اور سب مسلمانوں نے روزہ رکھا، اور 6 ماہ تک کشتی ان کو لے کر سفر کرتی رہی. جب محرم کا مہینہ آیا، محرم تک یہ سفر جاری رہا. 10 محرم کو وہ کشتی جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی، جودی پہاڑ پر ٹھہری 10 محرم کو. اس دن حضرت نوح علیہ السلام نے خود روزہ رکھا اور کشتی میں سوار سب لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ وحشی جانوروں اور چپاؤں نے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا. یہ تفسیر طبری میں ہے، حدیث نمبر 14042. پھر بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کشتی کا سفر شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ مکہ مکرمہ کی طرف موڑ دیا، بیت اللہ کی طرف. تو یہ کشتی 40 دن تک بیت اللہ کا طواف کرتی رہی. پھر اللہ کے حکم سے یہ جودی پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی اور وہاں جا کر ٹھہر گئی. چونکہ یہ 80 لوگ تھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، تو ان میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک دن جب یہ صبح کو اٹھے تھے، ہر ایک کی زبان بدلی ہوئی تھی، علیحدہ علیحدہ زبان تھی، اور ان میں سب سے بہتر زبان عربی تھی. کوئی شخص دوسرے کا کلام نہیں سمجھ رہا تھا. اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ ساری زبانیں سکھا دی. آپ ہر ایک کو دوسرے کا مطلب سمجھا رہے تھے. یہ تفسیر امام ابن ابی حاتم میں ہے یہ روایت، جلد 6 صفحہ 2037 اور 2038. تفسیر ابن کثیر میں بھی یہ روایت درج ہے. تو آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 80 اقوام کی زبانیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھا دی. جب وہ جانتے تھے تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کس قدر زبانیں، کس قدر علوم و معارف عطا فرمائے ہوں گے. سبحان اللہ. پھر ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا جنہوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا تھا. آپ نے ان سے پوچھا یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو غرق سے نجات دی تھی، اور اسی دن میں فرعون غرق ہوا تھا، یعنی فرعون کا لشکر اسی دن غرق ہوا تھا 10 محرم کو. اور اسی دن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی. تو حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت موسیٰ کی بنسبت زیادہ حقدار ہوں اور اس دن کا روزہ رکھنے کا بھی زیادہ حقدار ہوں. پھر آپ نے اپنے صحاب کو اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. یہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، جلد 2 صفحہ 359 360. تو یہ روایات ہیں جو جودی پہاڑ اور سفر کے بارے میں مفسرین نے، محدثین نے روایت کی ہیں. تو جودی پہاڑ پر جا ٹھہری 10 محرم کو. وکیلا آگے فرمایا وکیلا بعدا للقوم الظالمین، اور فرما دیا گیا کہ ظالموں کے لیے دوری ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہے. ان کی یہاں دنیا بھی برباد گئی، آخرت بھی برباد گئی. دنیا آخرت میں جو کچھ پانا ہے، جو دنیا میں بو کر جائیں گے آخرت میں وہی کاٹنا ہے. تو فرمایا یہ محروم رہ گئے، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے، اپنے غضب سے محفوظ فرمائے، اپنی سختی سے محفوظ فرمائے. ہمیں قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور معرفت عطا فرمائے، اطاعت عطا فرمائے. قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.